السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین، مناظرین، مشاہدین، مشاہدات، عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے مسلسل کی جاتی ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کے جو نام و صفات ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور ان کی شرح کی گئی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے علم اور رزق کی جو صفت ہے، اس کے متعلق سے کچھ آیتیں آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کی شرح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، ان آیتوں کو جن میں اللہ رب العالمین کے کسی نام یا کسی صفت کا ذکر موجود ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں پر تو سب کا ایمان ہے، قرآن پر سب کا ایمان ہے، چاہے وہ کتنا ہی بدعقیدہ کیوں نہ ہو، اللہ یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے، جیسے روافظ ہیں۔ روافظ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ قرآن کی آیتوں کی اور معانی کی غلط تعویل کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج بھی کچھ صفتیں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے قرآن کی آیات کے حوالے سے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، کہ جو بھی مادہ یعنی مؤنث جسے کہا جاتا ہے مادہ، جو بھی حمل سے ہوتی ہے اور جو بھی جنتی ہے، سب اللہ رب العالمین کے علم سے ہوتا ہے، چاہے وہ مادہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، جس سے اس کا تعلق ہو۔ وہ جو حمل ٹھہرتا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہوتا ہے، اور وہ جو مادہ جنتی ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو یا جو بھی، اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پتا بھی گرتا ہے، دنیا میں کوئی چیز حرکت کرتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، غرضے کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم سے ہے اور اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت علم کتنی وسیع ہے، کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر چیز ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم رہتا ہے۔ پھر آگے فرماتے وَقَوْلُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ ارشاد، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم اس بات کو جان لو، یقین کے ساتھ تمہیں علم ہو جائے، أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز پر یہ عام ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو سب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کا نام علیم ہے، اللہ کا نام قدیر ہے، تو علم یہ صفت ہو گئی، قدیر سے قدرت صفت ہو گئی، تو اللہ کے ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے۔ قدیر سے قدرت کی صفت نکلتی ہے، علیم سے علم کی صفت نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو علم ہے، جیسا کہ قرآن کی بیشتر آیات میں اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی ذات تو عرش پر ہے، عرش پر اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہے، لیکن
اس کے علم سے، قدرت سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ تو ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اور نمبر دو اللہ رب العالمین کی قدرت۔ اور یہ جو قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی صفات ہیں اس کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے علم ہے، قدرت ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب کرتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ وہ صفت وہ عمل کرتا ہے۔ جیسے بات کرنا، کلام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کلام کرتا ہے، لیکن اس صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف ہے۔ لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا جب قدرت کرتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے جب قدرت کرتا نہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ جو قدرت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہتی ہے، تو اس کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی؟ جی، یعنی ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، اس میں مشیت کا دخل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب اس کو کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اللہ کرتا ہے، جیسے کلام کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کلام کرتا رہتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، ہمارے نبی سے کلام کیا، انبیاء سے اللہ نے کلام فرمایا، فرشتوں سے اللہ کلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کلام فرماتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہی رہتا ہے، کلام فرماتا رہتا نہیں۔ لیکن قدرت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کسی پر قدرت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ نہیں ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا، فرشتے سب بصف ہوں گے۔ تو اللہ کی ایک صفت ہے مجیء، آنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب آتا ہے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے تب ان کو کرتا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، جیسے قدرت ہے، قوت ہے، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا ہے۔ تو ایسی صفات، علم ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کچھ کبھی اللہ تعالیٰ علم سے خالی ہو جاتا، نعوذ باللہ، نہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ جو قدرت کی صفت ہے، قوت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ دو صفت اس سے معلوم، اس سے پہلے بھی ان صفات کا جو ہے آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہی قوت والا ہے، وہی مضبوط ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی ایک نام الرزاق معلوم ہوا، دوسرا نام المتین معلوم ہوا۔ الرزاق یہ نام ہے، صفت کیا ہے؟ رزق، عطا کرنا، دینا، یہ صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے۔ اور ایک صفت ہے المتین، مضبوط، اس کی صفت کیا ہوگی؟ متانت، مضبوطی، جی، یعنی اللہ مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ ذو القوہ، قوت والا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے القوی، قوت اور قدرت دونوں ایک ہی معنی میں ہے، دونوں ایک ہی معنی میں، یعنی ایسی طاقت یا قوت جس کو کیا نام، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی عجز نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو۔ ہمارے اور کے پاس طاقت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس طاقت کے اندر کمزوری آتی رہتی ہے۔ انسان جب جوان رہتا ہے تو کچھ طاقت زیادہ رہتی ہے، جو اس کی عمر ڈھلتی ہے طاقت کم ہوتی جاتی ہے، کمزوری آتی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری، کوئی کمی، کوئی عجز، کوئی نقص نہیں ہے۔
تو اللہ کا ایک نام القوی ہے، اسی لیے عبدالقوی نام رکھتے ہیں۔ تو یہ سب نام ہے اللہ رب العالمین کے، اور ان ناموں سے اللہ رب العالمین کی صفات ثابت ہوتی ہیں۔ القوی سے قوت کی صفت، المتین سے متانت کی صفت، مضبوطی کی صفت، الرزاق سے رزق کی صفت۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہی رزاق ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا اور سب کو دینے والا۔ اللہ تعالیٰ رزق صرف مسلمانوں کو نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق مسلمانوں کو، کافروں کو، ملحدین کو، سب کو دیتا ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق جسے مادی رزق کہا جاتا ہے، اسے رزق عام بھی کہا گیا ہے۔ عام رزق جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ پہنچے، جس سے انسان فائدہ اٹھائے، نفع اٹھائے، انسان ہو یا جانور، سب کے لیے ہے یہ۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ چوپائے جانوروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، یہ عام رزق ہے۔ یہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے، نفع حاصل کرے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، جانوروں کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، اس کائنات میں ہے، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ تو یہاں پر رزق کا مطلب عام رزق، مادی رزق، اور یہ سب کے لیے ہے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں۔ یہ چیز اللہ رب العالمین سب کو عطا کرتا ہے، جس کو رزق عام یا مادی رزق کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو دے رکھا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے، اللہ نے جو دے رکھا ہے، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ علم بھی ہمارے پاس جو آپ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے سب کو علم دیا ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کو علم ملتا رہتا ہے، کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے تجربات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی علم ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جی، تو اللہ فرماتا ہے یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ علم بھی رزق ہے، انسان اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو منکر سے روکتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، یہ بھی اس رزق کا خرچ ہے۔ اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی چیز ہے۔ تو ایک رزق ایسا جو عام ہے، وہ سب کے لیے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ عام رزق، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس بیوی ہے، آپ کے پاس جو ہے صحت ہے، یہ سب رزق عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ سستی کا شکار ہیں اور ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے، ایک صحت اور ایک فارغ البالی۔ انسان کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تب تندرستی کی اہمیت انسان کو ہوتی ہے، تب اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے، اس کی قدر انسان نہیں کرتا ہے کہ اپنے فارغ وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے۔ اللہ کیا مانتا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو اور زیادہ اللہ کی بات کرو، محنت کرو۔ ہم جب فارغ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے روڈوں پر، بازاروں پر چلے جاتے ہیں، لوگ فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس موبائل ہوتا ہے، گانا سنتا ہے، موبائل پر چیٹنگ کرتا ہے اور سمجھتا کہ میرے پاس وقت ہے، میں وقت کہاں گزاروں۔ اس وقت کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو انسان فائدہ اٹھائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، حدیثیں پڑھے، دینی مجلسوں میں جائے، کتابوں کا مطالعہ کرے، انسان سے فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ وقت گزر جانے والا وقت آپ خرید نہیں سکتے۔ جو وقت چلا گیا آپ اسے واپس نہیں لا سکتے، اس لیے انسان، اور جو وقت انسان بڑھا بھی نہیں سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا وقت سب کے لیے ہے،
بادشاہ کے لیے بھی، امیر کے لیے، غریب کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی۔ جو کچھ نہیں کرتا ہے، پورا ٹائم برباد کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی 24 گھنٹے ہیں۔ جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کے لیے بھی 24 گھنٹے ہی ہیں۔ انہیں 24 گھنٹوں کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر نہیں استعمال کریں گے تو خسارہ آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ جو دنیا میں کامیاب انسان ہے، دنیا کے لحاظ سمجھ لیجئے، آخرت کے لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، دنیا کے لحاظ سے، کیا ان کے پاس 24 گھنٹے سے زیادہ ہے؟ نہیں، ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹہ ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وقت کو برباد نہیں کرتے، وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وقت چلا جائے گا، وقت واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، سارے لوگ خسارے میں ہیں مگر جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی وصیت کی اور صبر کیا۔ حق یعنی دعوت عام کیا، لوگوں کو دعوت دی، دین کو پہنچایا، اور دین کو پہنچانے میں جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کیا، جھیلا، اس کو برداشت کیا۔ ان لوگوں کے لیے خسارہ نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے خسارہ۔ تو وقت جو صحیح استعمال کریں گے ان کے لیے خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، جو حق آپ کو ملے اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنے کے لیے، تو انسان اگر وقت کا صحیح استعمال کرے گا تو انسان خسارے میں نہیں رہے گا، لیکن اگر وقت کا استعمال نہیں کرے گا تو خسارے میں رہے گا۔ ہماری عمر متعین ہے 60-70 سال، اگر ہماری 50 سال عمر ہو گئی ہے تو 60 سال اور باقی ہے، وہ بھی اگر 60 سال تک جئیں گے تو، ورنہ کبھی بھی موت ہماری آ سکتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت معمولی وقت ہے۔ ایک انسان کو اگر پھانسی کا اعلان کر دیا جائے کہ فلاں وقت آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، اور اس وقت سے لے کر کے آپ دیکھیے جو وقت بچے گا وہ بہت معمولی اس کے لیے وقت ہوگا، وہ اور اس وقت کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ بچوں کا امتحان ہوتا ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے امتحان حال میں داخل ہونے میں، کیا 1 گھنٹہ وہ اس بچہ اگر کامیاب بچہ ہوگا، محنتی ہوگا، تو کیا 1 گھنٹے کو برباد کرے گا؟ وہ نہیں، اس وقت کو صحیح استعمال کرے گا۔ اب اس کے سامنے 1 ہی گھنٹہ بچا ہے۔ ہمارے سامنے اگر ہماری 60 سال عمر ہوگی، 10 ہی سال بچا، 40 سال کو ہوگی، 20 ہی سال بچا، اللہ جاننے والا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی عمر 60 سال ہے، جو گزر گیا اس کو نکال دیجئے، جو باقی بچا اس کی قدر کیجئے، اس کا صحیح استعمال کیجئے، تبھی انسان کامیاب ہوگا، ورنہ انسان کامیابی نہیں ہوگی۔ تو 2 نعمتیں ایسی جس میں انسان ناقدری کا شکار ہے، بہت ناقدری کرتا ہے ان نعمتوں کی، ایک صحت، تندرستی، اور ایک فارغ البالی فرصت انسان کے پاس ہے، تو اس فرصت کو اللہ کی اطاعت کے لیے نہیں استعمال کرتا، ناجائز کاموں میں استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ پر، فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں، بازار میں جانے میں، گپ شپ کرنے میں، غیبت چغلخوری کرنے میں، لوگوں کے پاس جا کر کے بیکار باتیں، لایانی باتیں کرنے میں انسان اس وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس وقت کا انسان اگر صحیح استعمال کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد میں جب ڈیوٹی آ گئی، وقت آ گیا کام کرنے کا، تو آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے ہیں کام۔ اس لیے انسان کے پاس جب وقت ہو اس کا صحیح استعمال کرے۔ جی ہاں، تو یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو انسان کو ملتا ہے، صحت اور جو ہے فارغ البالی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کیا نام، بیوی یہ بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے، اولاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، سب یہ رزق ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس طریقے سے انسان جو کھانا کھاتا ہے، جو پھل ہے، اسے بھی اللہ رب العالمین نے رزق کہا ہے۔ حضرت مریم کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی، جب ان کے پاس جاتے تھے تو کیا ان کو وجدہ اندہا رزقا، جب بھی ان کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس انہیں رزق ملتا تھا۔ یہاں رزق سے کیا مراد ہے؟ پھل، میوے ملتے تھے ان کے پاس، تو اللہ رب العالمین نے پھل اور میوے کو رزق کہا ہے۔ بارش بھی رزق ہے، اللہ فرماتا ہے فی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، یعنی بارش جو اللہ برساتا ہے، اس بارش سے پھل اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور انسان کو اس سے رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے۔ تو رزق، بارش کو بھی اللہ رب العالمین نے رزق کہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ وما انزل من السماء من رزق، اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا ہے، جو رزق اتارا آسمان سے، کیا اللہ نے رزق اتارا آسمان سے؟ بارش بھیجی ہے۔ تو یہ بارش بھیجی ہے، اللہ نے اور بھی بھیجا ہے، وہ کیا ہے؟ دین بھیجا۔ اس لیے رزق 2 طرح کا میں نے بتایا، ایک مادی رزق جس کا تعلق دنیا سے ہے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے،
تو یہاں پر بارش کو بھی رزق قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک رزق کیا ہے؟ معنوی ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، آخرت سے ہے۔ جیسے انسان کو نفع بخش علم ملتا ہے، انسان کو نیک بیوی ملتی ہے، نیک اولاد ملتی ہے، انسان کو صراط مستقیم ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، انسان عمل کرتا ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، ایمان ہے، ثواب ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی طرف ساری چیزیں ہیں۔ جی، یہ صراط مستقیم پر قائم رہنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ یہ معنوی رزق ہے جس سے انسان کو آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں اس کو ملتا ہے، اس کا فائدہ انسان کو۔ جنت بھی رزق ہے لیکن یہ معنوی رزق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ جنت باقی رہنے والی ہے، مال باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے دنیا کے اندر جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، دنیاوی نعمتیں باقی نہیں رہنے والی ہیں۔ صحت ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، سب ختم ہو جائیں گے، مال ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن جنت کی نعمت باقی رہے گی۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق یعنی جنت وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ تو یہاں جنت کو بھی رزق کہا گیا ہے، یہ معنوی رزق ہے یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس طریقے سے جو بھی آپ کو آخرت سے کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کا تعلق رزق سے ہے، لیکن وہ رزق معنوی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس لیے نیک اور بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین رزق ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا کیا ہے؟ ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، اور اس دنیا کی سب سے بہترین چیزوں میں سے کیا؟ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ ایسے نیک اولاد یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین رزق ہے۔ یہ انسان کی کمائی ہوتی ہے نیک اولاد، جس کا انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ انہیں میں سے آپ نے کیا فرمایا؟ اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تو اس کا بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہ انسان کی بہترین کمائی ہے نیک اولاد، یہ مال بہترین کمائی نہیں ہے، منصب بہترین کمائی نہیں ہے، یہ بھی زندگی کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، لیکن بہترین کمائی کیا ہے؟ نیک اولاد جو آپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے گی۔ آپ جو مال چھوڑ کر کے چلے جائیں گے وہ مال ختم ہو جائے گا، آپ کے ورثہ کا مال ہے، لیکن نیک اولاد جو چھوڑ کر کے جائیں گے وہی آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو نیک اولاد یہ کیا ہے؟ یہ بہترین کمائی میں سے ہے جو اللہ رب العالمین بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو رزق ہے، دو طرح کا رزق ہوتا ہے۔ ایک عام رزق ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ مومن کی، نہ کافر کی، نہ اہل ایمان کی، نہ فاسق کی، نہ فاجر کی، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ رب العالمین کافروں کو زیادہ دیتا ہے، اور یقیناً کافروں کے پاس دنیا کا مال و متاع ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ سب دنیا میں ان کے لیے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آزمائش کے لیے، ہم لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور یہ ان کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، ان کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے یہ کہ اللہ نے تعالیٰ سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی اللہ کو نہ یاد کر کے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کو دنیا میں دے رہا ہے، دنیا میں ہے ان کے لیے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو دنیا کا جو رزق ہے اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جو انبیاء تھے، جو صالح لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہوتی تھی، کم مال ان کے پاس ہوتا تھا، دوسرا رزق ان کے پاس ہوتا تھا۔ کون دوسرا رزق ہے؟ ایمان، عمل صالح، صراط مستقیم پر گامزن رہنا، اچھا اخلاق، نیک بیوی، اچھی اولاد، جی، عمر میں برکت، اور جو اللہ مال دے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ معنوی رزق ہے جو اللہ رب العالمین کسی کو عطا کرتا ہے۔ یہ رزق اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے، یہ معنوی رزق، صراط مستقیم
مستقیم ایمان، عمل صالح، یعنی صحیح راستے پر قائم رہنا، عمل کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس پر استقامت کا اختیار کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور یہ معنوی رزق ہے جو دنیاوی رزق سے، مادی رزق سے کئی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیاوی رزق ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی۔ یہ چیز انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گی اگر اس صراط مستقیم پر گامزن رہے تو یہ معنوی رزق کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے، مبالغے کا صیغہ۔ اسی لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رزاق ہے، یعنی ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی حرام کھانے والا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے کیا آزمائش ہے؟ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، دیتا اللہ رب العالمین ہے، لیکن انسان اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے، لیکن دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کافروں کے پاس جو مال ہے، صحت ہے، بیوی، اولاد، جو کچھ بھی ہے، منصب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا، اللہ ہی رزاق ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ہر طرح کا رزق دینے والا وہی ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو، معنویت سے ہو، سب کو دینے والا اللہ رب العالمین، اسے اللہ نے رزاق کہا۔ اور جن کو اللہ دیتا ہے ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیا انسان جو مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، کیا ان مخلوقات کو انسان گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، اللہ کی نعمتوں کو نہیں ہم گن سکتے ہیں، اللہ کی جو مخلوقات ان کو بھی انسان نہیں گن سکتا ہے۔ کتنی ایسی مخلوقات ہیں جس کو انسان دیکھ نہیں پاتا ہے، اس کے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے، لیکن ان تمام مخلوقات کو اللہ رزق دیتا ہے، چاہے جو ہے سانپ، بچھو، ہر طرح کی مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو ایک رزق کا تعلق دنیا سے ہے جس کو مادی رزق کہا جاتا ہے، اور ایک رزق ہے جو آخرت سے متعلق ہے جس کو معنوی رزق کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم رزق ہے، اسی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ ہم تشہد میں یا اس طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جو دعا کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی، لیکن نہیں، اس میں رزقنی کا بھی لفظ آتا ہے، اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما۔ تو یہاں بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو یہاں رزق عام ہے، دنیا سے بھی متعلق ہے، کیونکہ انسان کو مال بھی چاہیے، صحت چاہیے اب عبادت کرنے کے لیے، اور اسی صحت اور مال کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر اس کے لیے استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے یا عذاب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھیے ہمیشہ، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت انسان اگر اللہ تعالیٰ کے دین اور اطاعت کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اگر اسی کو انسان گناہوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی چیز کو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اسے، تو یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، سمجھ لیجیے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی نعمت ہمیں زیادہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی انسان کو زیادہ کرنا چاہیے، لیکن الٹا ہوتا ہمارے یہاں، مال زیادہ آگے انسان نافرمان بن جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، برائیوں پر اتر آتا ہے، حرام رزق کمانا شروع کر دیتا ہے۔ جب مال کی کمی رہتی ہے یا کچھ نعمت کی کمی رہتی ہے تو انسان کسی حد تک اللہ کی بات کر لیتا ہے، لیکن جیسے مال آ گیا، مالداروں میں شمار ہونے لگا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ مال کو غلط جگہوں پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عام ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، ہماری عبادتوں کے اندر بھی زیادتی ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کا احسان زیادہ ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ ہوتا الٹا ہے۔ جب انسان کی نعمتیں کم ہوتی رہتی ہیں، بڑھاپا انسان کو آتا رہتا ہے، تب انسان پھر دوبارہ کچھ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ جوانے میں دیکھیے، جوانے میں انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس جوانے کو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کرنے کے بجائے غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، ہاں جس پر اللہ رحم کرے، جس کو اللہ توفیق دے، ایسے ہیں نوجوان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نوجوان اللہ کے بعد میں جس کی پرورش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جی ہاں، تو ہیں ایسے نوجوان جو اللہ کے بات پر قائم رہتے ہیں، اطاعت پر قائم رہتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو انسان کی جو جوانی کی یہ جو وقت ہے،
اس جوانی کی انسان کو قدر کرنی چاہیے. اس لیے جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال کیا جائے گا، کیونکہ جوانی میں انسان کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، سوچ کی طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، ہوتی رہتی، انسان کمزوری کی طرف آتا رہتا ہے. اس لیے جوانی کے بعد اللہ رب العالمین کو زیادہ مقبول ہے، کیونکہ انسان جوانی میں کر سکتا، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اگر جوانی میں انسان کیے رہے گا اور بڑھاپے میں نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کا ثواب دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جوانی میں انسان نماز کا پابند ہے، بڑھاپے میں انسان کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مجبوری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کے برابر اجر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اجر اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. انسان سفر کرتا ہے اور جب گھر میں رہتا ہے تمام سنتوں کی پابندی کرتا ہے، سفر میں جاتا ہے سنتیں موقدہ نہیں پڑھتا ہے، ظہر سے پہلے سنتیں، ظہر کے بعد ہے، عشاء کے بعد کی جو سنتیں ہیں، مغرب کے بعد جس کو سنتیں موقدہ کہا جاتا ہے، فجر کی 2 رکعت چھوڑ کر کے یا وتر کی سنت کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے حضر میں اور اقامت میں جب وہ گھر پر تھا تو ان تمام سنتوں کو ادا کرتا تھا، چھوڑتا نہیں تھا وہ. اس لیے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان سنتوں کا اسے اجر دیتا ہے. کتنے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان اگر کسی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کا اجر دیتا ہے. کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. جی ہاں، جوانی میں آپ روزہ رکھتے ہیں، بوڑھے ہو کے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا روزہ رکھنے کا. آپ ہر دن کے بدلے 1 مسکین کھانا کھلا دیجیے، روزے کا اجر آپ کو ملے گا. کیونکہ آپ جوان تھے تو روزہ رکھتے تھے، لیکن بوڑھے ہو گئے، جوانی میں روزہ رکھا ہی نہیں، اب بوڑھے ہو گئے، 80-90 سال کے ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو عذر ہے. تو اب اگر آپ کو تو ضروری ہے کھلانا، یعنی کیا نام ہے، ہر دن کے بدلے 1 مسکین کھانا کھلانا دینا ضروری ہے، لیکن آپ کو وہ روزے کا ثواب نہیں مل پائے گا. جو آپ اگر جوانی میں کرتے تو جو وہ ثواب ملتا وہ آپ کو اس وقت وہ ثواب نہیں ملے گا. جو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اس لیے جوانی میں جب انسان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے اس وقت کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتی ہے. اس لیے جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن 2 سوال کرے گا. جوانی سے متعلق بطور خاص سوال ہوگا. عمر کے بارے میں تو ہوگا ہی، لیکن شباب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا. اللہ نے جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، اس نے آپ نے کہاں استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ہر طرح کا رزق دینے والا، چاہے اس کا تعلق معنوی رزق سے ہو، چاہے اس کا تعلق مادی رزق ہو، عام رزق ہو، دنیا سے تعلق ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہی سب کو جو ہے رزق دینے والا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رازق ہے تو انسان کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے. نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا. اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے. اللہ نے رزق کو فضل کہا ہے، اللہ نے رزق کو خیر کہا ہے. خیر مال کو اللہ نے رزق کو خیر کہا ہے، فضل کہا ہے. لہذا یہ نہیں کہ انسان اللہ رزق دینے والا تو ہم بیٹھے رہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر ہم وہ عمل نہیں کریں گے جن کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت کرے گا تو اس امید کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں کہ اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا. نہیں معاف کرے گا. جب وہ عمل کرو گے تب اللہ معاف کرے گا جن اعمال سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. ایسے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ رزق کو تلاش کرو گے تب اللہ رزق دے گا، بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ جب تلاش کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جی ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہوا ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. سورۃ تبارک کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے زمین کو نرم بنا دیا ہے، لہذا اللہ کی زمین میں چلو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ، تلاش کرو. اللہ کی طرف پڑھ کر کے آپ کو جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس کے توکل کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا جس طریقے چڑیا کو رزق دیتا ہے. چڑیا کیا کرتی ہے، تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو فل پیٹ ہو کر کے واپس ہوتی ہے. چڑیا اللہ نے اتنی سوچ اس کو دی ہے کہ اگر گھونسلے میں رہیں گے تو ہم کو روزی نہیں ملے گی. جو بچے اڑنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں
کیا کرتی ہے چڑیا اس کی ماں؟ اسے باہر سے لا کر کے بچے کو چوچ میں ڈالتی ہے، اسے کھلاتی ہے، وہ لا کر کے اس کو دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نہیں بھیج دیتا ہے گھونسلے کے اندر، اس کے رزق نہیں بھیجتا، وہ چڑیا باہر جاتی ہے، لے کر کے کیڑے مکوڑے آتی ہے اور اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ وہ چڑیا خود باہر نکلتی ہے رزق کی تلاش میں۔ آپ دیکھتے ہو نا، دیکھیے آپ صبح میں دیکھیے فجر کے بعد، اور جو ہے آسمان کی طرف دیکھیے چڑیا کس طریقے سے اڑتی رہتی ہے، اور جب آپ شام ہوتی ہے دیکھیے عصر کے وقت کے بعد دیکھیے چڑیا پھر واپس اس طرف جاتی رہتی ہے، اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہے۔ پیٹ بھر گیا خلاص، جیسے ہم صبح میں اپنے کام کرنے کی جگہ جاتے ہیں، کمپنیوں میں لوگ جاتے ہیں، کارخانوں میں جاتے ہیں، ڈیوٹی ختم ہوتی ہے پھر اپنے گھر واپس آتے ہیں، وہی چڑیوں کا حال دیکھے سب چڑیا فجر کے بعد دیکھیے نکلتی ہیں، اور آپ دیکھیے شام کو پھر واپس ہوتی ہے، اپنے اپنے گھونسلوں کو جاتی ہے، راستہ بھولتی نہیں ہے وہ۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے ان کی رہنمائی کی، کس طریقے سے اللہ ان کو ہدایت دی، ان کو راستہ معلوم جاتا ہے۔ کئی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے چڑیا جاتی ہے، یعنی گرمی میں نکلتی ہے یا سردی میں نکلتی ہے، کئی ملکوں کا سفر کرتی ہے، اور چڑیا پھر واپس اپنے گھونسلے میں جاتی، بھولتی نہیں ہے۔ 6 مہینے 3 مہینے دوسرے ملک میں گزارتی ہے چڑیا، دوسرے ملک میں جائیں گی جہاں پر پانی ہے اور ان کے لیے رزق اللہ نے رکھا ہے۔ افریقہ سے ہندوستان جاتی ہیں، بر صغیر میں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2-3 مہینے رہنے کے بعد پھر واپس اپنے گھونسلے میں چلی آتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کون دنیا کا نظام چلانے والا؟ اللہ رب العالمین چلاتا ہے۔ اللہ ہی رزاق، اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ 3 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی راستہ نہیں بولتی وہ، اگرچہ ان کے پاس بولنے کی طاقت ہے، لیکن شعور اور سوجھ بوجھ اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، سب کو روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، لہذا ہمیں رزق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں۔ یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے موحدین ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 2 واقعہ ہے، ایک تو تعلق اسی سے ہے، رزق سے تعلق ہے، اور ایک ہے تعلق دوسری چیز۔ میں نے اس کو شیئر کیا تھا گروپ کے اندر، جو جبیل دعوت سینٹر گروپ ہے، کہ ایک آدمی، یہاں بوڑھی عورت سعودی عرب کی مصر جاتی ہے علاج کے لیے۔ کہاں جاتی ہے؟ مصر، علاج کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حسین کی قبر میں جاؤ اور وہاں مانگو، اور جو ہے مل جائے گا تم کو۔ تو اس عورت نے کہا کہ حسین کے نانا ہمارے یہاں ان سے نہیں مانگتے ہیں۔ یہ توحید ہے میرے بھائیو۔ حسین کے نانا کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا حسین کے نانا ہمارے پاس، ان کی قبر ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ، اللہ دینے والا ہے، اللہ صحت دینے والا، بیماری دور کرنے والا وہی ہے۔ یہ ہے، حسین ہماری بیماری نہیں دور کر سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہاں پر جاؤ اور مانگو اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ ایسے ایک واقعہ، ایک بوڑھے سعودی کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اولیاء کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ جو ہے انہیں وَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کی رب کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، یرزقون۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ان کو رزق ملتا ہے اور تم لوگ ان کا اس کا انکار کرتے ہو، ان سے مانگو۔ تو اس نے کیا جواب دیا بتاتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے نہیں کہا کہ یرزقون، کہ وہ روزی دیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، یرزقون۔ یرزقون مانے رزق دیا جاتا ہے ان کو۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ہم یرزقون، وہ روزی دیتے ہیں، یہ اللہ نے کہا ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو ذات ان کو رزق دیتی ہے ہم اس سے مانگتے ہیں، ان سے نہیں مانگتے ہیں۔ یہ توحید ہے میرے بھائیوں، اس توحید کو اپنائیے۔ سعودی عرب کا صرف مال نہ لیجئے، سعودی عرب کا عقیدہ بھی اپنائیے۔ یہاں کے جو علماء ائمہ ہیں، توحید کا عقیدہ، وہ عقیدہ میرے بھائیوں سب سے اہم رزق یہی ہے سعودی عرب کا۔ یہ مال دولت تو دوسرے ملک بھی ہم کو مل جائے گا، جی ہاں، لیکن یہ جو رزق ہے توحید کا، سنت کا رزق، عمومی طور پر آپ کو یہی ملتا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیے پورے ملک کا دورہ کر لیجئے، کہیں قبر پرستی نہیں، عرس نہیں، میلہ ٹھیلا نہیں، اور کہیں جو ہے مزار پرستی نہیں، کہیں درگاہ نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی جھنڈے علم سلم نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں الحمدللہ۔ ایک انسان آتا دیکھتا ہے تو معاشرے سے اس کو توحید کا علم ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں بدل جاتے ہیں، یہی سب دیکھ کر کے کہ ہمارے یہاں قدم قدم پر جو ہے مزار ہے، روڈ کے درمیان میں مزار ہے۔ جی ہاں، روڈ کی توسیع کرنا ہے لیکن نہیں، مزار بیچ میں آگے نہیں کریں گے۔ بیچارے تکلیف اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں تکلیف، جی ہاں، اور لیکن روڈ کی توسیع نہیں، بھائی مزار اکھاڑیں گے تو پھر آفت آ جائے گی، پورا شہر برباد ہو جائے گا۔
لوگ تکلیفیں جھیلتے رہے تھے، برداشت کرتے رہے، قدم قدم پر مذاق، ہر نکڑ اور چوراہے پر مذاق، لوگ وہاں جا کر کے جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں، منت مانتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ وہ انسان یہاں آتا ہے، دیکھتا ہے سعودی عرب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہیں سے اس کو درس مل جاتا ہے، عبرت اور نصیحت مل جاتی ہے۔ اسی ملک میں اللہ نے اسلام کو بھیجا تھا، یہی مکہ مدینہ کی گلیاں جہاں صحابہ کرام نے گزاری ہیں۔ جی ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی، میرے بھائی، توحید کی نعمت، سنت کی نعمت۔ تو یہ جو واقعہ میں نے سنایا ہمارے درس ہے۔ ایک عامی عورت جو ہے، پڑھی لکھی خاتون نہیں، جاہل عورت، بوڑھی عورت، اس کا عقیدہ دیکھیے۔ ہمارے یہاں لوگ ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، قبروں پر جا کر کے چلا کرتے ہیں، قبروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ علم سے کیا فائدہ ہے؟ یہ جہنم کی طرف بلانے والے علماء اور دعات ہیں۔ اس لیے دعات کی دو قسم ہیں، علماء کی دو قسم ہیں، علماء سو برے علماء، علماء حق حق والے علماء۔ علماء حق جو کتاب اللہ سنت رسول پر قائم ہیں، شرک اور بدعات سے دوری اختیار کرتے ہیں، صحابہ تابعین طبع تابعین کے منہج اور عقیدے پر ہیں، اس کی طرف بلانے والے ان علماء کے ساتھ رہیں گے، آپ کی توحید اور سنت کی بھی، دین کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور اگر جو دنیا دین کے جو لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، اگر ان کے پاس جائیں گے تو جیسے دنیا کے لٹیرے اور ڈاکو کے پاس جائیں گے تو آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا، ایسے جو دین کے لٹیرے ان کے پاس جائیں گے، دین آپ سے چھین لیں گے، دین لوٹ لیا جائے گا۔ اس لیے ان علماء کے ساتھ رہیے جو علماء حق پر ہیں، اہل سنت والجماعت۔ ہمارے ملک کی اہل سنت والجماعت نہیں جو پیشانی کے بال سے لے کر کے ناخن تک شرک اور بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ ہیں جو سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑیے، جن کو ہم سلفی علماء کہتے ہیں، جنہیں اہل حدیث علماء کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ کو توحید اور سنت کا علم ملے گا۔ باقی لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو بدعات اور خرافات ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اپنے نبی کی سنت اور توحید پر قائم رکھے۔ بار بتانا یہ رہا تھا میں کہ رزق کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جب سبب رہے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب مل جائے لیکن آپ کو رزق نہ ملے، مال نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا۔ جی ہاں، کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں لیکن نہیں کامیاب ہوتے، لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ رزاق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ دعا کریں، استغفار کریں، تقویٰ اختیار کریں، صلہ رحمی کریں، اور اس طریقے سے دین پر قائم رہیں۔ جو جائز اسباب ان اسباب کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید سنت ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔